پیغمبر اعظم و آخر۔ آج کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی لکھی ہوئی سیرت النبی پر ایک منفرد نوعیت کی کتاب پیغمبر اعظم و آخر ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب اردو زبان کے نامور شاعر، فلسفی، مورخ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق وائس چانسلر تھے۔ پیغمبر اعظم و آخر کتاب ان کے تجسس کی پیداوار ہے کہ رسول اللہ رفعت و عظمت کے موجودہ بلندیوں پر کیسے پہنچے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے واقعات و احوال کی ترتیب زمانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاریخی تسلسل قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب سر سید کی طرح معذرت خانہ رویے میں نہیں لکھی گئی بلکہ مستشرقین کے اعتراض کا جواب بھی انہی کی زبان میں دیتی ہے۔ اس کتاب میں سیرت کے ہر واقعے کو پہلے کتب حدیث اور تاریخ کی روشنی میں پرکھا گیا ہے، پھر عقلی اور سائنسی روشنی میں تصدیق کی گئی ہے۔ غزوات و سرایا کی حقیقت، ان کے محرکات، ان کا تاریخی ربط اور تعلق، فن عرب کا عقلی اصولوں سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اعظم و آخر کے شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے، پھر مکی زندگی کا حال کتاب کے پہلے حصے میں ہے، جبکہ مختلف ابواب شامل ہیں۔ دوسرا حصہ مدنی زندگی پر مشتمل بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب میں صرف سیرت کے واقعات درج نہیں کیے گئے بلکہ ان کے اسرار و معارف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب پر مصنف کو 1979 میں رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے سیرت النبی پر کتب کے عالمی مقابلے میں تیسرے نمبر کے انعام سے نوازا گیا تھا، جبکہ اسی رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کیے گئے سیرت النبی پر کتب کے عالمی مقابلے میں پہلے نمبر پر کتاب رحیق المختوم آئی تھی۔ یاد رہے یہ کتاب 1984 میں تاج کمپنی دہلی نے شائع کی تھی اور اس کا 1988 کا ایڈیشن فیروز سنز لاہور کا ابھی تک موجود ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا عنوان ہے مکی زندگی، جس میں باب اول ولادت سعید، بچپن، عنفران شعب، شجرہ نسب، منتظر حیات و زمانہ ظہور، جبکہ دوسرا باب انفان شباب و جوانی ہے۔ تیسرا باب رہبر و عشق رحمت و منزل نبوت کی سمت، چوتھا باب فیضان نبوت، پانچواں باب اور تحریک اسلام چلتی ہے، چھٹا باب معاشرتی مقاطع سے ہجرت تک، باب نمبر 7 تحریک اسلام مدینہ منورہ میں،